میری طرف سے پاک ٹی وی دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو محبتوں برا سلام۔ آپ نے ایک مقولہ تو سن رکھا ہوگا کہ اصفہان نصف جہان۔ جی میرے دوستو، میں آج آپ کو اسی شہر اصفہان کی سیر کروانے والا ہوں جو ایران کا ایک نہایت ہی خوبصورت شہر ہے، جس کے اردو زبان میں معنی 12 مقامات یا ایک موسیقی کی دھن کے ہیں۔ اصفہان خسیس آباد ایران کا تہران اور مشہد کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے اور صوبہ اصفہان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر تہران سے 340 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ شہر اپنے اندر 21,77,000 نفوس کو سموئے ہوئے ہے۔ اگر اس شہر کی تاریخ کے بارے کی ورق گردانی کی جائے تو جب عربوں نے 642 میں اصفہان فتح کیا تو یہ جنگ صفویوں اور ساسانیوں کے درمیان ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر ان چیف عبداللہ ابن عبداللہ، جبکہ ساسانیوں کی طرف شہر براز جاودیہ فوجی کمانڈر تھے۔ 10ویں صدی میں عباسیوں نے، پھر ترکوں اور اس کے بعد سلجوکیوں نے بھی یہاں پر حکمرانی کی۔ 11ویں صدی کے وسط میں ملک شاہ کے پوتے نے 1073 سے 1092 کے دور میں اس شہر کی وسعت میں اضافہ کیا۔ 1327 میں جب ابن بطوطہ نے اسے دیکھا تو یہ شہر بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ 1387 میں ترک منگول تیمور نے 28 میناروں کو تعمیر کروایا اور ہر مینار پر 1500 منڈیریں بنوائیں۔ 1050 سے 1722 کے درمیان میں اصفہان نے بھرپور ترقی کی، خصوصاً 16ویں صدی میں صفوی دور حکومت میں اصفہان شہر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ آغا محمد خان قاجار نے اصفہان کو پایا تخت قرار دیا۔ 11ویں صدی سے 19ویں صدی کے دوران میں اسلامی طرز تعمیر کے دوران شاندار اور شاہکار نمونے تخلیق کیے گئے۔ اسی زمانہ عروج میں اصفہان کو نصف جہان کہا جانے لگا۔ یہ شہر دنیا کا بڑا شہر بھی رہا ہے۔ 19ویں صدی کے ابتدا میں محمد حسین خان اور فتح علی شاہ نے بھی یہاں پر حکومت کی۔ 1980 میں ایران عراق جنگ میں 23,000 اصفہانیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ شہر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر خوبصورت عمارات، مساجد، محلات، چرچوں اور میناروں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایران کے تمام شہروں سے زیادہ سیاح اسی شہر اصفہان کا رخ کرتے ہیں۔ 2018-19 میں تقریباً 4,50,000 غیر ملکیوں نے اسی شہر کا رخ کیا اور اس کی آمدن میں $2 ملین کا اضافہ کیا۔ میرے دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا اور ملک و شہر کے سیر کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے تو براہ کرم میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو پر کومنٹس کرنا اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جی میرے دوستو، جی میرے عزیز ساتھیوں، تو بڑھتے ہیں اصفہان شہر کی مزید دلچسپ معلومات اور حقائق کی طرف۔ خوبصورت محلات کے ساتھ ساتھ آج یہ شہر کے ایک تباہ کاری اور کھنڈرات کا بڑا حصہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ اصفہان کی صنعتوں میں قالین سازی، کپڑے کی مصنوعات، لوہے اور ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ یہاں کی دستکاریوں میں اور دیگر فنون میں کافی ایک چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کی تعمیرات میں شاہ مسجد، COC پول، نقش جہان، علی کاپو پیلیس اور گرینڈ بازار کے علاوہ خواجو بریت، بیدم چرچ، آرمینیا وینک کیتھیڈرل چرچ قابل ذکر ہیں۔ اس شہر کی جدید طرز تعمیر میں اصفہان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مبارکہ سٹیل کمپنی، میٹرو لائن اور DRI پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر یہی اصفہان ہے۔ اصفہان میں ایئر کرافٹ پلانٹ کے ساتھ ساتھ 2020 میں ایران قطر اکنامک کمیشن اسی شہر کا مرہون منت ہے۔ اصفہان شہر سطح سمندر سے 1590 فٹ کی بلندی پر گروس کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ یہ شہر گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد، جبکہ راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہاں ہر سال 7-8 بار برف باری ضرور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اصفہان شہر کے محاشر کی بات کریں تو حسین خرازی ایران عراق جنگ کے آرمی چیف کا تعلق اسی شہر اصفہان سے ہے۔ محمد جواد ظریف منسٹر آف فارن افیئرز کا تعلق بھی اسی شہر اصفہان سے ہے۔ سب سے بڑی مذہبی
शख्सियत शेख उल इस्लाम अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा का ताल्लुक भी अस्फहान से है। अस्फहान में कई खेलों की तंजीमें और 3 फुटबॉल एसोसिएशन क्लब मौजूद हैं। यहाँ पर फिजाई आलूदगी की बदौलत 65% लोग सिक्योरिटी इंश्योरेंस करवाए हुए हैं। अस्फहान में ज्यादातर फारसी जबकि बख्तियारपुरी, काशाकी, गोर्जियन, आर्मेनियन जैसी जबानें भी अस्फहान शहर में बोली जाती हैं। अस्फहान में 99.61% मुस्लिम, 0.02% ईसाई, 0.17% जरतश्त, 0.02% यहूदी जबकि 0.18% दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं। यहूदी ज्यादातर फरदौसी गली, आबादगाह, सैयद अली खान जैसी रिहायशगाहों में आबाद हैं। जोल्फा जो अस्फहान के जनूब में वाक़ है, जहाँ पर ज्यादातर आर्मेनियन और ज्यादातर चर्च भी जोल्फा में ही हैं, जो तकरीबन 400 साल पुराने हैं। अस्फहान के अगर तालीमी माहौल और निज़ाम का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कई एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल वगैरह शामिल हैं। अस्फहान में एक जंगी एयरबेस भी मौजूद है, जिसका मौजूदा नाम साहिबुज़्ज़मान एयरबेस है, और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर वगैरह के प्लांट भी इसी शहर अस्फहान में हैं। अस्फहान की अगर डिश की बात की जाए तो यहाँ की बिरयानी यानी अस्फहान की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार है और खाने वाले के दिल को भा जाती है। अभी तो मेरे दोस्तों बहुत कुछ ऐसा है जो अस्फहान से रिलेटेड है, मगर अगर मैं उन्हें बयान करने बैठ जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। किसी और मुल्क या शहर की दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।